لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے آپ نے ہمارے ساتھ اس مشکل گھڑی میں تعاون کیا جس وقت کوئی سیاستدان ہمارے پاس نہیں آیا، صرف جماعت اسلامی تھی یا جماعت اسلامی کی ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان جو نوٹوں کی بوریاں لاتے ہیں اور لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے اوپر ایک عجیب سا سما ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، انہوں نے مجھے بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، تو ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ کہ میں ایک مڈل۔ السلام علیکم، آپ کا میزبان طاہر ایاز آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ الیکشن کی گہما گہمی بہت زیادہ ہو گیا ہے، چند دن الیکشن کو رہ گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جلال پور پیر والا میں بہت سارے ایسے امیدوار ہیں جو نئے ہیں۔ اگر پی پی 224 کی بات کریں تو نئے امیدوار ہیں جماعت اسلامی سے شاہد محمود خان، جن کا انتخابی نشان ترازو ہے۔ آج ہمارے مہمان ہیں، ان سے باتیں کریں گے، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ سیاست میں آ کر اچانک ایم پی اے کا الیکشن لڑ رہے ہیں، کیسا لگ رہا ہے آپ کو؟ بس جماعت اسلامی تو شروع دن سے جماعت اسلامی میں زمانہ طالب علم سے ہیں، تو جماعت اسلامی ایک خدمت کے منشور پر یقین رکھتی ہے، تو ہم خدمت کا کام کرتے رہتے ہیں۔ تو مجھے میری بلائی قیادت نے حکم دیا کہ آپ نے ایم پی اے کا الیکشن لڑنا ہے، تو میں اس کو مشکل سمجھتا ہوں لیکن اپنے لیے اعزاز سمجھتا ہوں میں اس کو۔ تو الحمدللہ جماعت اسلامی کا یہ میرے اوپر احسان ہے کہ میں ایک مڈل کلاس طبقے سے تعلق رکھتا ہوں، انہوں نے مجھے بڑے بڑے سیاستدان اور بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کھڑا کر دیا، تو ہم کھڑے ہیں انشاءاللہ۔ آپ کی کمپین کیسے جاری ہے؟ جی الحمدللہ ہم اپنے محدود وسائل کے ذریعے لوگوں تک پہنچ رہے ہیں اور لوگوں کو ہم اپنا پیغام پہنچا رہے ہیں۔ تو ہمارے نزدیک ہم اپنی کمپین کو اپنی طاقت کے مطابق بہت اعلیٰ کر رہے ہیں۔ جماعت اسلامی بہت پرانی جماعت ہے، جلال پور پیر والا میں آپ کی کمپین میں آپ کو کیسا رسپانس مل رہا ہے؟ جماعت اسلامی کا جو ٹیگ ہے نا، اس کے ساتھ اور اس کی وجہ سے لوگوں کا رسپانس ہمارے لیے بہت بہتر ہے۔ لوگ چاہتے ہیں کہ اس میں جماعت اسلامی اس حلقے میں اور اس عوام کی خدمت ادا کرے اور اس میں رول ادا کرے، تو لوگوں کا بہت رسپانس اچھا ہے۔ لیکن یہاں پر المیہ یہ ہے کہ بڑے بڑے سیاستدان جو نوٹوں کی بوریاں لاتے ہیں اور لوگوں کا ضمیر خریدتے ہیں، تو انہوں نے لوگوں کے اوپر ایک عجیب سا سما پیدا کیا ہوا ہے جس کی وجہ سے عوام دباؤ کا شکار ہے۔ کوئی بھی مشکل آتی ہے جماعت اسلامی سب سے پہلے کھڑی ہوتی ہے۔ جو اب فلڈ آیا تھا، جماعت اسلامی نے کیا کام کروائے تھے؟ جی جماعت اسلامی نے الحمدللہ اس وقت تقریباً کوئی 1.25 کروڑ روپے کا یہاں پر راشن تقسیم کیا ہے، جو خشک راشن تھا۔ اس کے علاوہ تقریباً کوئی 3000 بندے کو ہم نے یہاں پر پکا پکایا کھانا پہنچایا ہے، اور اسی طرح ان کے ساتھ پانی کی صاف بوتلیں لوگوں تک پہنچائی ہیں۔ الخدمت فاؤنڈیشن کی یہاں پر کشتیاں کام کر رہی تھی، جس کے ذریعے سے ہم نے کوئی 300 لوگوں کو ریسکیو کیا ہے جو بیمار تھے، جو پریشان حال تھے۔ اس کے علاوہ مچھردانے ہم نے لوگوں کو تقسیم کیے ہیں، میڈیکل کیمپ لگائے ہیں یہاں پر مختلف طور پر، اور اس کے ساتھ ساتھ اب جن لوگوں کے گھر پانی میں کوئی نقصان ہوا تھا، گر گئے تھے یا کوئی پریشان ان کے جزوی نقصان ہوا ہے، تو ان کے نئے کمرے بھی الخدمت فاؤنڈیشن جماعت اسلامی بنا کے دے رہی ہے۔ الحمدللہ بہت اچھا ورک کر رہے ہیں، لوگوں کا بھی بہت اچھا رسپانس ہے۔ جو جہاں آپ نے کام کرایا ہے، جس کو آپ نے ریلیف دیا ہے فلڈ ایریا میں، کیا وہ آپ کے ساتھ ہیں؟ ہاں، اس میں ایک صورتحال سے ہم 2-4 ہیں کہ دیہاتی ایریا ہے، ہمارے پاس وسائل محدود ہیں، لیکن جن لوگوں تک ہم پہنچ رہے ہیں ان کو ہم اپنی شناخت اور بات بتا رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہے آپ نے ہمارے ساتھ اس مشکل گھڑی میں تعاون کیا جس وقت کوئی سیاستدان ہمارے پاس نہیں آیا، صرف جماعت اسلامی تھی یا جماعت اسلامی کے کارکن تھے یا الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکار تھے جو ہمارے پاس پہنچ رہے تھے۔ ان لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے اور وہ لوگ ہمیں ووٹ دینے کے لیے تیار بیٹھے ہیں، لیکن ہمارے اندر تھوڑی سی یہ کمی ہے کہ ہم ان سے پہنچنے میں بہت دیر کر رہے ہیں۔ بہت بڑے بڑے سیاستدان الیکشن لڑ رہے ہیں، 50 سال سے وہ الیکشن لڑ رہے ہیں، آپ بالکل نئے آئے ہیں، آپ کو کن مشکلات کا سامنا ہے؟ آپ کیسے دیکھ رہے ہیں اس کو؟ یہ آپ کا سوال بہت اعلیٰ ہے کہ ہم ان کے سامنے کچھ بھی نہیں ہیں،
لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جماعت اسلامی کے پلیٹ فارم سے ہمیں یہ ہمت اور توفیق بخشی ہے کہ ہم ان مگر مچھوں کا، ان بڑے بڑے سیاست دانوں کا جنہوں نے 76 سال سے پاکستان کو لوٹا ہے، ہم ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، اور اس مقابلے میں ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں بہت انجوائمنٹ اور مزہ آ رہا ہے۔ وڈیرا شاہی بہت زیادہ ہے جلال پور پیر والا پہ، وڈیرا شاہی آپ کیسے دیکھ رہے ہیں؟ وڈیرا شاہی کو میں نے خود کئی ایف آئی آر سے مراد ہے کہ ایف آئی آر بھگتی ہیں وڈیرا شاہی کے سسٹم میں۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وڈیرا شاہی کو اگر لوگوں نے ہمیں، جیسے سیلاب میں لوگ ہمیں نوٹ دیتے ہیں، اگر آپ لوگوں نے ہمیں ووٹ دیے تو انشاءاللہ ہم اس وڈیرا شاہی نظام کا خاتمہ کر دیں گے، اور اسی 5 سال کے اندر ہی کر دیں گے۔ جلال پور پیر والا میں بہت زیادہ مسائل ہیں، اس میں پانی کا مسئلہ ہے، کڑوا پانی ہے، سیوریج کا مسئلہ ہے، ٹراما سینٹر ہے، اسٹیڈیم کی حالت خراب ہے، مطلب بہت سارے مسائل ہیں جو حل نہیں کیے گئے، حل طلب ہیں۔ آپ ان کو کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ہم الحمدللہ ان تمام چیزوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں۔ ہم کیونکہ ایک رفائی سسٹم چلا رہے ہیں، تنظیم چلا رہے ہیں، جماعت اسلامی خود بطور ایک رفائی تنظیم ہے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اگر لوگوں نے ہمیں ووٹ دیا، طاقت دی، تو انشاءاللہ یہ کام جو ہے نا پہلی فرصت میں ہم پہلے 6 ماہ میں مکمل کر لیں گے انشاءاللہ اللہ کے حکم سے۔ آپ نئے امیدوار ہیں، آپ کے سامنے بہت ساری مشکلات ہیں، جس ووٹر کے پاس جاتے ہیں آپ نیا چہرہ ہیں، آپ کو کیسے رسپانس دیتا ہے؟ بالکل آپ کی بات درست ہے کہ میں ایک نیا چہرہ ہوں، لیکن جماعت اسلامی اس ملک میں اور اس خطے میں تقریباً 80 سال سے کام کر رہی ہے۔ جماعت اسلامی لوگوں کے نزدیک نئی نہیں ہے۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی کو آگے آنا چاہیے، تو اس سلسلے میں جماعت اسلامی کو کئی مشکلات کا سامنا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی کے پاس سرمایہ دار لوگ نہیں ہیں، جماعت اسلامی کے پاس مڈل کلاس لوگ ہیں، جماعت اسلامی کے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے جتنا سرمایہ باقی سیاستدانوں کے پاس ہے۔ تو جو لوگوں کا بہت اچھا رسپانس ہے، لوگ یہ کہتے ہیں کہ جماعت اسلامی اب اقتدار میں اور اس ملک کی خدمت کرے۔ روایتی سیاستدان ٹھیک ہیں یا کوئی تبدیلی آنی چاہیے؟ جی ہم تو چاہتے ہیں کہ تبدیلی آنی چاہیے، تبدیلی آئے گی تو اس جلال پور شہر کی اور اس علاقے کی ترقی ہوگی، ورنہ یہی حال ہے کہ اب گٹروں کا پانی، آپ شہر میں رہتے ہیں، میں دیہات کا رہنے والا ہوں، گٹروں کا پانی، سیوریج کا پانی جو ہے نا اس پینے والے پانی میں آ رہا ہے، اور شہر کی صفائی کا حال دیکھیں، دیہات کے اندر سہولیات نہیں ہیں، لوگوں کی سڑکیں نہیں ہیں، لوگوں کے پاس تعلیم کی کمی ہے۔ تو اگر نئی قیادت آئے گی، مڈل کلاس قیادت آئے گی تو یہ کام کر سکے گی، ورنہ اگر یہی لوگ آتے رہیں گے سرمایہ دار لوگ تو یہ کام نہیں کریں گے، یہ صرف مزے اور عیاشیاں اڑائیں گے۔ آپ بڑی سادگی سے کمپین کر رہے ہیں، آپ کو موٹر سائیکل پہ جانا پڑا وہ بھی جاتے ہیں، پیدل بھی کمپین کرتے ہیں، باقی جو سیاستدان ہیں وہ بڑی بڑی گاڑیوں میں ہیں، جو ووٹر ہیں آپ کو کس نگاہ سے دیکھتے ہیں؟ بعض اوقات لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ آپ کے پاس بڑی گاڑی نہیں ہے، آپ کے پاس بڑا بنگلہ نہیں ہے، آپ کے پاس اتنے مربع نہیں ہے، آپ کے پاس بڑا ڈیرا نہیں ہے، تو آپ کیسے الیکشن لڑ رہے ہیں؟ تو ہم ان کو ایک بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارا نعرہ ہے اسلامی پاکستان، خوشحال پاکستان۔ تو اس کے نزدیک ہم ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو سیاست کا اصل محور اور مرکز ہے وہ مدینہ منورہ سے شروع ہوتا ہے۔ تو ہم ان کو بتاتے ہیں کہ میرے نبی محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سیاست کی ہے ہم اس سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم ان لوگوں کو بتاتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو سیاست کی ہے ہم اس سیاست پہ یقین رکھتے ہیں۔ ہم لوگوں کو، میں برملا کہتا ہوں اپنی تقریروں میں، لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب یروشلم فتح ہوا، فلسطین فتح ہوا، تو حضرت عمر بن خطاب اونٹ کی مہار پکڑے ہوئے غلام اوپر بیٹھا تھا، تو یروشلم میں داخل ہو رہے تھے۔ تو ہم وہ مثالیں دیتے ہیں، تو انشاءاللہ ہمارے قائد سراج الحق صاحب بھی اسی طرح کی زندگی بسر کر رہے ہیں، صحابہ کرام کے طرز زندگی اپنانے کی وہ بھی کوشش کرتے ہیں، اور ہم بھی انشاءاللہ اسی طرز زندگی بنیں گے۔ اور یہ عوام کے ساتھ ہمارا وعدہ ہے کہ اگر عوام نے ہمیں اقتدار بخشا تو انشاءاللہ عوام دیکھے گی کہ ہم بڑی بڑی گاڑیوں میں نہیں گھومیں گے، ہم موٹر سائیکل پہ گھومیں گے یا پیدل گھومیں گے۔ جماعت اسلامی ایک بہت بڑی جماعت ہے، دوسروں کا خیال کرتی ہے، جو غریب سفید طبقہ لوگ ہیں ان کا خیال رکھتی ہے، ہمیشہ فلاحی کام کرتی ہے۔ جلال پور پیر والا کی عوام، خصوصی طور پر جو آپ کا حلقہ ہے PP 224، اس کے لیے کیا پیغام ہے آپ کے لیے؟ بس عوام سے یہ پیغام ہے کہ خدا را ان جنگلی خونخوار درندوں سے اپنی جان چھڑوائیں، ورنہ اگر ان لوگوں کو آپ ووٹ دیتے رہے تو 76 سال سے انہوں نے اس اقتدار کے مزے لوٹے ہیں، عوام کو کچھ نہیں دیا۔ عوام کا حال پرسان حال برا ہے، عوام پریشان ہے، مڈل کلاس طبقہ خصوصی طور پر پریشان ہے، کسان
انتہائی بے حال ہے، کسان کو یوریا نہیں ملی۔ پاکستان جنوبی ایشیا میں پہلا ملک ہے جو یوریا بنانے میں اپنی طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے باوجود کسان کو 5300 میں یوریا ملی ہے، اور انڈیا میں یوریا 980 میں ملی ہے۔ تو ہم کہنا چاہتے ہیں ان تمام لوگوں کو، کہ شہر میں لوگ رہتے ہیں یا دیہاتوں میں رہتے ہیں، ہم لوگ کو کہنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو پرچی نہ دیں۔ آپ کے پاس پرچی کی طاقت ہے، پرچی استعمال کریں، جماعت اسلامی کے انتخابی نشان ترازو کو کامیاب کریں، اور انشاءاللہ جماعت اسلامی اقتدار میں آئی تو ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم آپ کے ان دکھوں کا مداوع کریں گے۔ جی، آپ نے شاہد محمود خان جو کہ جماعت اسلامی کے امیدوار ہیں پی پی 224 کے، جن کا انتخابی نشان ترازو ہے، ان کی بہترین اور خوبصورت باتیں سنی۔ انہوں نے کہا ہے کہ ہم سادگی سے ووٹ لے رہے ہیں، اور انشاءاللہ جب ہم بن جائیں گے تو یہاں پر تبدیلی لازمی آئے گی۔ اب اپنے میزبان طاہر ایاز کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔